بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوبصورت بات، ایک میری محبت ہے، ایک اللہ کی محبت ہے۔ میں اس کی عبادت کرتی ہوں، یہ میری محبت ہے۔ وہ مجھے عبادت کی توفیق دیتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ میں کروڑوں میں کھڑی اسے پکارتی ہوں، یہ میری محبت ہے۔ وہ کروڑوں میں میری پکار سنتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ بے شک اس کی محبت ہر شے پہ حاوی ہے۔ آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ یوسف علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ یوسف میں بھی فرمایا ہے، اور یہ بہت ہی خوبصورت سٹوری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بچے تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا، جس کا ذکر انہوں نے اپنے ابا سے کیا کہ ابا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں 11 ستارے، سورج اور چاند ہیں کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی فریب کرے۔ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو علم ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو سرداری اور نبوت بخشنے والے ہیں۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرتے ہیں، اس لیے اس خواب کو پوشیدہ رکھنے کا کہا۔ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ بنیامین ان کے سگے بھائی تھے جو ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے، دوسرے بھائی دوسری ماں سے پیدا ہوئے۔ بنیامین یوسف علیہ السلام سے چھوٹے تھے اور وہ ان سے حسد نہیں کرتے تھے۔ باقی بھائی یوسف علیہ السلام سے بہت حسد کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے تھے جب ان کی والدہ انتقال کر گئیں۔ یعقوب علیہ السلام بن ماں کے چھوٹے بچوں کو زیادہ شفقت دیتے تھے۔ یہ دیکھ کر باقی بھائی ان سے جلنا شروع کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یعقوب علیہ السلام تو یوسف سے بہت محبت کرتے ہیں مگر ہم سے نہیں کرتے، تو ان سب نے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ پھر سب مل کر اپنے باپ کے پاس گئے کہ آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے کیوں نہیں جانے دیتے؟ ہم ان کے خیر خواہ ہیں، اسے ہمارے ساتھ جانے دیں تاکہ خوب کھائے پیے اور مزے کرے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے تمہارا لے جانا مجھے فکر میں رکھے گا، اور مجھے یہ بھی ڈر لگا رہے گا کہ کہیں سے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم جیسے زور والی جماعت کے باوجود اگر ہم بھیڑیا انہیں کھا جاتا ہے تو ہم تو بالکل ہی نکمے ہوئے۔ بیٹوں کے بار بار اصرار پر یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو جانے دیا۔ اگلے دن سارے بھائی یوسف علیہ السلام کو لے کر چلے گئے۔ جب کچھ دور گئے تو انہوں نے آپ کو مارنا شروع کر دیا اور کنویں میں دھکا دے دیا۔ اب کنویں میں گر گئے اور ایک بڑے پتھر پر بیٹھ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت افسردہ تھے کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے اور کہنے لگے، ابا جی، ہم تو آپس میں دوڑ میں لگے ہوئے تھے اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو آسمان کے ساتھ بٹھایا مگر اسے بھیڑیا کھا گیا۔ آپ ہماری بات نہیں مانیں گے مگر ہم سچے ہیں۔ ثبوت کے طور پر انہوں نے قمیض پر جھوٹ کا خون لگا دیا اور والد کو دکھایا تاکہ آپ ہماری بات پر یقین کریں کہ ہم سچے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سچ نہیں ہے مگر اب صبر ہی بہتر ہے، میں اللہ سے ہی مدد طلب کروں گا۔ بھلا بتاؤ تو وہ کیسا بھیڑیا تھا کہ جو میرے بیٹے کو تو کھا گیا مگر اس کا کرتا نہیں پھٹا؟ بار بار پوچھنے پر بھی بھائیوں نے سچ نہ بتایا۔ سفر کرتا ہوا ایک قافلہ آیا، انہیں پانی کی ضرورت تھی تو انہوں نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے جب ڈول نکالا تو اس میں ایک خوبصورت بچہ تھا۔ وہ بہت خوش ہوئے کیونکہ اس زمانے میں غلاموں کی تجارت ہوتی تھی۔ وہ قافلہ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ مصر لے گیا اور معمولی سی قیمت میں بیچ ڈالا۔ عزیز مصر نے اس بچے کو خریدا اور اس کو اپنی بیوی زلیخا کو بطور تحفہ دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں عزیز مصر کی بیوی کا نام موجود نہیں ہے، ان کا نام زلیخا تھا، تو تورات میں ان کا نام زلیخا لکھا گیا ہے۔ عزیز مصر نے فرمایا کہ اس کو بہت عزت اور احترام سے رکھو، شاید کہ یہ ہمیں بہت فائدہ دے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اس طرح یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے ہاں پلے بڑھے۔ عزیز مصر نے انہیں اپنے بیٹے کی طرح پالا۔ جب یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے تو انہیں شاہی محل کی دیکھ بھال کی ذمہ داری دی گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے قدم مصر کی سرزمین میں جما دیے۔ جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو ان کے حسن میں اضافہ ہوا، ان کا حسن بے مثال تھا۔ یوسف علیہ السلام دنیا کے خوبصورت ترین شخص تھے۔ عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام کے حسن پر فدا ہو گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام سے بدکاری کا ارادہ کیا اور یوسف علیہ السلام کو اپنے محل میں بہلانا پھسلانا شروع کر دیا۔ ایک رات زلیخا نے سارے دروازے بند کر کے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آؤ یوسف، یہ سارا بناؤ سنگار میں نے تمہارے لیے کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، میں یہ جرم نہیں کر سکتا۔ کیا میں اپنے مالک کو دھوکہ دوں جس نے مجھے اپنے بیٹوں کی طرح پالا؟
جب زلیخا حد سے بڑھنے لگی تو یوسف علیہ السلام نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی اور زلیخا بھی دوڑی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پیچھے سے پکڑا، جس کی وجہ سے ان کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ دروازے کے پاس ہی عزیز مصر پہنچ گئے۔ زلیخا چونک گئی اور اپنی ہی بات بدل دی، جو شخص آپ کی بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اس کو قید کر دیا جائے یا بدترین سزا دی جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، میں گنہگار نہیں ہوں، بلکہ یہی مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ قبیلے کے ایک شخص نے مشورہ دیا کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا سچی ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف سچے ہیں۔ جب عزیز مصر نے دیکھا کہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو وہ بول اٹھے، یہ عورتوں کی ہی چال بازی ہے، بے شک تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔ عزیز مصر نے کہا، یوسف اس بات کو جانے دو، اور زلیخا تم توبہ کرو۔ عزیز مصر نے اس بات کو دبانے کی کوشش کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر میں ہی رہنے دیا۔ پھر یہ بات سارے شہر میں پھیل گئی۔ کئی لوگ زلیخا کو طعنے دینے لگے کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے نوکر کو ورگلانے کی کوششوں میں لگی رہتی ہے۔ جب زلیخا تک یہ باتیں پہنچی تو اس نے سب کے لیے دعوت کا انتظام کیا اور سب کو بلوایا اور سب کے سامنے پھل رکھے اور سب کو ایک ایک چھری پہ تھما دی۔ پھر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ سب کے سامنے آؤ، تو عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے حسن میں اتنا کھو گئیں کہ اپنی ہی انگلیاں کاٹ بیٹھیں، اور وہ سب بول اٹھیں کہ یہ انسان تو نہیں، یہ کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ تو زلیخا نے کہا، یہ وہ ہے جس کے لیے تم مجھے طعنے دیتی ہو، اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اس کو قید کروا دوں گی۔ عورتوں کی نظر میں اپنے لیے اتنی وارفتگی دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے اور اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، جس بات کے لیے یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں، الہی مجھے اس سے قید میں جانا زیادہ پسند ہے، مجھے ان کے مکر سے بچا لیجیے۔ پورے شہر میں یہ بات پھیلتی گئی کہ زلیخا نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب کیا کیا جائے، بات بہت بڑھ گئی ہے، اس مسئلے کو اب ختم کرنا چاہیے۔ عزیز مصر نے اپنی اور اپنی بیوی کی عزت بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ پھر یوسف علیہ السلام پر بدکاری کی تہمت لگا کر قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ قید خانے کے لوگ جان چکے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت نیک انسان ہیں۔ اس جیل میں 2 قیدیوں نے خواب دیکھے اور ان کی تعبیر جاننے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو شراب نکالتے ہوئے دیکھا ہے، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں نے اپنے سر پر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں جسے پرندے کھا رہے ہیں، اب آپ ہمیں اپنی خوابوں کی تعبیر بتائیں۔ یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ یہ دین کی دعوت دینے کا بہترین موقع ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ آج قید خانے میں کون سا کھانا دیا جائے گا، اور یہ کرم مجھ پر میرے اللہ نے کیا ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے ان کو خواب کی تعبیر بتائی کہ تم میں ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہوگا اور دوسرے کو سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ کھائیں گے۔ وہ شخص ڈر گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور یہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ جو دوسرا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر ضرور کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہ آئی کہ آپ ایک بادشاہ سے سفارش کروا رہے ہیں۔ کرنا یہ ہوا کہ اس بندے کو آپ کا یہ پیغام بھول گیا اور آپ اور کئی سال قید خانے میں رہے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے فوراً معافی مانگی۔ ایک مدت کے بعد مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں، جن کو 7 لاغر گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہیں، ہری اور 7 خشک۔ یہ خواب بادشاہ کو مسلسل آتا رہا۔ بادشاہ پریشان ہو گیا تو بادشاہ نے شہر کے بڑے لوگوں کو بلایا کہ میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ، اگر تم خواب کی تعبیر جاننے کا ہنر رکھتے ہو۔ نامی گرامی پجاریوں نے خواب کی تعبیر جاننے کی بہت کوشش کی مگر وہ ناکام ہو گئے، اور بادشاہ سے کہا کہ یہ تو معمولی سا خواب ہے، مگر بادشاہ کو یہ خواب مسلسل آتے رہے۔ تو بادشاہ کو شراب پلانے والے قیدی کو حضرت یوسف علیہ السلام یاد آئے کہ وہ خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے، تو اس نے یوسف علیہ السلام کا ذکر بادشاہ سے کیا اور قید خانے جانے کی اجازت طلب کی، اور جا کر یوسف علیہ السلام سے خواب کا ذکر کیا۔ تب یوسف علیہ السلام نے ذکر کیا کہ جو 7 سال آئیں گے خوب بارشیں ہوں گی، تم 7 سال تک لگاتار گیہوں بویا کرو اور فصل کاٹ کر اسے بالیوں میں ہی رہنے دینا، اور 7 سال شدید قحط کے آئیں گے تو تم وہ ذخیرہ کیا ہوا اناج استعمال کر لینا۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر ہی نہ بتائی بلکہ طریقہ کار بھی بتایا۔ بادشاہ کو جب یہ بات بتائی گئی تو اس یوسف علیہ السلام کو رہا کرنے کا حکم دیا، مگر یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا، ان عورتوں کو بادشاہ سے پوچھو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے کہ ان کا کیا ماجرا ہے۔ قاصد واپس آیا اور بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کا جواب سنایا۔ بادشاہ بہت حیران ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی رہائی کو رد کر دیا۔
خیر بادشاہ نے ان عورتوں کو بلوایا اور کہا سچ سچ واقعہ بیان کیا جائے۔ ان عورتوں نے کہا کہ ہم نے اپنے طور پر یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی بہت کوشش کی مگر ان میں کوئی برائی نہ دیکھی۔ زلیخا نے بھی یہ بات مانی کہ اس نے یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہ دیکھی اور اسی نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی تھی۔ اس طرح یوسف پر لگے تمام الزام ختم ہو گئے اور بادشاہ کی نظر میں یوسف علیہ السلام کی قدر اور بڑھ گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ تاکہ میں اسے اپنے خاص کام کے لیے مقرر کر لوں۔ جب یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس آئے تو بادشاہ نے کہا آپ آج سے ہمارے لیے بہت خاص ہیں۔ تب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں تاکہ میں ان کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کروں۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو سارا ملک کا اختیار دے دیا۔ یوسف علیہ السلام نے 7 سال میں خوب فصل اگانے کا حکم دیا اور ذخیرہ کو چھلکوں کے سمیت ہی محفوظ کروایا۔ پھر قحط کے 7 سال شروع ہوئے۔ اس طرح قحط نے مصر، فلسطین وغیرہ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس طرح مصر خوشحال تھا کیونکہ یوسف علیہ السلام نے 7 سال کا غلہ اکٹھا کیا ہوا تھا، اس لیے لوگ مصر آنے لگے۔ فلسطین میں بھی فصلیں ختم ہو گئیں۔ یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں تک بھی قحط کے اثرات پہنچ گئے۔ وہاں بھی قحط کی وجہ سے فصل نہ ہوتی تھی۔ وہاں خبر پہنچی کہ مصر میں پرانی قیمت پر غلہ مل رہا ہے، اس لیے قافلوں کے قافلے فلسطین سے مصر آنے لگے۔ یوسف علیہ السلام پرانی قیمت پر غلہ دیتے تھے اور ایک بندے کے حساب کا غلہ دیتے تھے تاکہ لوگ اسٹاک نہ کر سکیں۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے سارے بھائیوں نے مصر جانے کا فیصلہ کیا، وہاں سے غلہ لا سکیں۔ اس طرح یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا مگر ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے کیونکہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ جس بھائی کو انہوں نے کنویں میں دھکا دیا تھا وہ آج زندہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کی خوب خاطر مدارت کی اور ان سے پوچھا کہ تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارا ایک اور بھائی بھی ہے مگر ہمارے والد نے انہیں ہمارے ساتھ نہیں آنے دیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ 1 سال کا غلہ لے جاؤ اور اگلے سال اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے آنا۔ یہ اس لیے کہا کہ یوسف علیہ السلام اپنے سگے بھائی سے ملنا چاہتے تھے۔ پھر جن پیسوں سے انہوں نے گیہوں خریدا تھا یوسف علیہ السلام نے اپنے خدمت داروں سے کہا کہ ان کی پونجی ان کے سامانوں کے ساتھ رکھ دو، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ اگلے سال ضرور آئیں۔ گھر پہنچنے پر یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو کہا کہ آئندہ ہمیں گیہوں اس صورت میں ملے گا، بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ جانے دیں۔ یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو ان کی رقمیں اس میں موجود تھیں۔ پھر انہوں نے اپنے باپ سے زیادہ اصرار کیا کہ آپ جانے دیں تاکہ ہمیں 1 اونٹ اور زیادہ ملے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا نہیں، جب تک تم قسم نہیں کھاتے کہ بنیامین کو واپس میرے پاس ضرور لے کر آؤ گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم قسم کھاتے ہیں۔ اگلے سال مصر جانے کا وقت آیا تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ تم سب ایک دروازے سے مت جانا، بلند الگ الگ دروازوں سے جانا کہ نظر لگنا سچ ہے۔ جب بھی سب بھائی مصر پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے سب کی خدمت اور الگ الگ کمرے میں لے جا کر بٹھایا اور بنیامین کو اور کمرے میں لے گیا اور ان کو اپنے گلے سے لگایا اور انہیں بتایا کہ وہ ان کے بڑے بھائی یوسف علیہ السلام ہیں۔ ان کو اپنے پاس روکنے کے لیے ایک ترکیب لڑائی۔ اپنے بھائی کے سامان میں غلہ بھرنے والا پیمانہ رکھ دیا۔ جب وہ واپس جانے لگے تو ایک بندے نے صدا لگائی کہ شاہی پیمانہ گم ہو گیا ہے، سب کے سامان کی تلاشی لی جائے گی۔ بھائیوں نے کہا ہم چور نہیں ہیں۔ تو ان سے پوچھا کہ چور کی کیا سزا ہے تمہاری طرف؟ تو انہوں نے کہا جس کی چوری ہوئی ہوگی وہ اس کا نوکر بن کر رہے گا۔ یوسف علیہ السلام نے خود تلاشی لینا شروع کی تو پیالہ بنیامین کے سامان سے نکلا۔ بھائیوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں کیونکہ اس سے پہلے اس کا بڑا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو یہ بات بہت بری لگی مگر انہوں نے کچھ کہا نہیں۔ اب سارے بھائی یوسف علیہ السلام کی منتیں کرنے لگے کہ آپ ان کو جانے دیں، ان کے باپ ایک ضعیف آدمی ہیں اور انہوں نے قسم لی تھی ہم سے، آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ، ہم صرف چور کو ہی اپنے پاس رکھیں گے۔ وہ سب بے حد پریشان ہو گئے کہ بنیامین کو چھوڑ کر کیسے جائیں، ہم نے تو ان کے باپ سے قسم لی تھی۔ ان میں سے ایک بھائی بولا کہ ہم نے پہلے بھی اپنے باپ کو دھوکہ دیا ہے مگر اب یہ نہیں کر سکتے، میں تو یہاں سے بالکل بھی نہیں جاؤں گا جب تک ابا خود اجازت نہ دے دیں آنے کی، تم واپس چلے جاؤ۔ جب سارے بھائی واپس فلسطین پہنچے تو بنیامین کے واپس نہ آنے پر یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے کہ یوسف کو وہ پہلے ہی کھو چکے تھے اور اب بنیامین کی جدائی ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ بیٹوں نے انہیں سارا واقعہ سنایا تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی ہے، اب صبر ہی بہتر ہے، بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں 40 سال تک روئے۔ بنیامین یوسف علیہ السلام کی جھلک دیکھتے تھے مگر اس قصے کے بعد بھی بہت زیادہ رنجیدہ ہو گیا۔
یوسف علیہ السلام کی یاد میں رو رو کر ان کی آنکھیں پہلے ہی کمزور ہو گئی تھیں، لیکن اس صدمے کی وجہ سے اتنا روئے کہ ان کی بینائی ہی چلی گئی اور ان کی آنکھیں بالکل سفید ہو گئیں۔ بنیامین کے نہ آنے پر وہ بولے، ہائے یوسف، تو دوسرے بیٹے سے چڑ گئے۔ آپ ہمیشہ یوسف علیہ السلام کو ہی یاد کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ آپ قبر میں ہی جا لگیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹو، تم عزیز مصر کے پاس جاؤ اور اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ وہ سب مصر پہنچے اور یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے، اے عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے خاندان کو بہت دکھ پہنچا ہے۔ ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں، آپ ان کی ضعیف عمر پر رحم کریں اور بنیامین کو ہمارے ساتھ جانے دیں۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے پوچھا کہ تم جانتے بھی ہو کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا؟ بھائیوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیا آپ یوسف ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، اور اللہ نے ہم پر بہت رحم کیا اور اللہ صبر کرنے والوں کا صبر ضائع نہیں کرتا۔ وہ بہت شرمندہ ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام یہاں ان کو سزا دے کر بدلہ لے سکتے تھے، مگر یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف فرما دیا اور فرمایا، میں نے تمہیں معاف کیا، اللہ بھی تمہیں معاف کرے، وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ اور میرا کرتا لے جاؤ اور اسے والد کے چہرے پر ڈال دو، اس سے وہ دیکھنے لگیں گے، اور انہیں اور خاندان کے سب افراد کو میرے پاس لے آؤ۔ سارے بھائی کرتا لے کر گھر کی طرف چلے۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے ان کی خوشبو محسوس کر لی اور کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ خاندان کے سب لوگ آپ کو دیوانہ سمجھ رہے تھے۔ جب سارے بھائی واپس پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو سارا واقعہ سنایا اور آپ کا کرتا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا تو آپ کی بینائی واپس آ گئی اور وہ دیکھنے لگ گئے۔ یوسف علیہ السلام کی خبر سن کر انہیں سکون ملا اور انہوں نے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ اللہ کی طرف سے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان، آپ ہمارے لیے اللہ سے بخشش طلب کریں کہ ہم گنہگار ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے اللہ سے معافی طلب فرمائی اور سارا خاندان فلسطین چھوڑ کر مصر کی طرف روانہ ہو گیا۔ آخر کار یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے 40 سال بعد ملے۔ بیٹے اور باپ کی اس کیفیت کا تصور کریں تو جسم کانپ جاتا ہے۔ جب سارا گھرانہ یوسف علیہ السلام کے گھر پہنچا تو یوسف علیہ السلام نے تخت پر ان کو اپنے ساتھ جگہ دی، اور یوسف علیہ السلام کی یہ شان دیکھ کر سب یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ تب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا، یہ میرے بچپن کے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے میرا خواب سچا کر دکھایا۔ میرا رب بہترین عطا کرنے والا ہے، بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ یہ تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان زندگی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔